حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت والی زندگی میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں تو 10 سال، زیادہ وقت مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے۔ ایمان کی محنت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا آغاز اس طرح فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تقویٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی اور بھاری ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔ یہ کلمہ ابدیت بھی ہے، یہ کلمہ معرفت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے۔ اس کلمے میں پہلے لا ہے، انکار ہے، نفی ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ مخلوق ہے۔ اور جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ مخلوق چاہے کتنی ظاہری شکل میں طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی قداوت نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی فوجدار نظر آئے، مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گی وہ ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی شاہد ہر چیز پر غالب ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، جیسے اللہ ہیں ویسے اللہ کو پہچاننا۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ساچی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، اور اس کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہیں، اس کا خوف صرف اللہ سے ہے، اور جس نے اللہ کو نہیں پہچانا
پھر ہر مخلوق اس کو ڈرائے گی، پھر مخلوق کا تاثر، مخلوق کا اثر، جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل پریشان ہے، پھر یہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اس کی دوڑ ہوگی مخلوق کی طرف، یہ مال کی طرف، نقشوں کی طرف، چیزوں کی طرف، مال والوں کی طرف، نقشے والوں کی طرف، چیزوں والوں کی طرف، اس کی دوڑ اس کی طرف ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق سے یہ مطالبہ فرما رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں کسی سے کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ دھوکہ لگتا ہے، دھوکہ نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یہاں سے ہو رہا ہے، وہاں سے ہو رہا ہے، اللہ تو غیب میں ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے واضح فرما دیا دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی منت سماجت اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اچھا پہاڑ کی طرف دیکھو، میری تجلی آئے گی، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے سامنے ٹھہر گیا تب تو تجلی دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی ایک تجلی آئی اور وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام پہ روش ہو گئے۔ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، ہاں لیکن اللہ کی اتنی معرفت مل جائے، اللہ کا اتنا یقین آ جائے، آدمی یہ انسان ایسا ہو جائے جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی وہ سطح مل گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی سے فرمایا صبح کیسے کی؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے، دن میں روزے کی حالت ہے، رات کو بستر سے جدا قیام کی حالت ہے، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان کی سطح اتنی بلند ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو، صرف احسان کے ساتھ عبادت کرو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کی ایسی سطح بلند ہو جائے کہ غیب سامنے آ جائے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ایمان کی یہ حالت ہو گئی ہے، مونڈوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرام کاتبین ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں ایمان کی محنت ہوتی رہی، ایمان کی، یہ ایمان کو بھی سیکھنا ہے۔ اعرابی آئے، دیہاتی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی خدمت میں ہم ایمان لے آئے. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے. آپ ان سے فرما دیں یہ تو اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ایمان دلوں میں آ جائے, ابھی اس کا وقت باقی ہے. ایمان اس کی جگہ انسان کا دل ہے. زبان سے بھی ایمان کا اظہار ہوتا ہے, الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. یہ ایمان کے الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں, بہت اہم ہیں, بہت ضروری ہیں, لیکن بول ہوتے ہیں. یہ تو اشارہ کرتے ہیں حقیقت کی طرف, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو. فرمائیے میرا بہترین امتی. دین کے الفاظ قیمتی ہیں, ضروری ہیں, لیکن مولانا یوسف ناندیڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کال سے کال پھیلتا ہے, حال سے حال پھیلتا ہے. ایمان کے صرف بول ہیں, الفاظ ہیں, یہ الفاظ پھیلتے رہیں گے. ایمان کی حقیقت ہے, ایمان پھیلتا رہے گا. وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے, ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے. ایمان یہ چھلکتا ہے, باہر نظر آتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. محنت ہے. 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں ایمان کی محنت ہوتی رہی. عرض کیا اللہ کے رسول کیسے پتا چلے, کوئی نشانی, کوئی پہچان, کوئی جانچ کیسے نظر آئے, کیسے پتا چلے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا, صرف بول نہیں بلکہ یہ دل کا حال بن گیا ہے, کیسے پتا چلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے 3 علاماتیں ہیں, 3 علامات جس سے پہچانا جائے, جانچا جائے, پرکھا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. پہلی علامت, پہلی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے. ایمان کی حقیقت, اس کی پہلی نشانی دنیا سے بے رغبتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں, اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں, مجھے تو اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. دنیا سے بچو, یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. ورنہ ہر امت کے لیے فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین ہیں, سید الآخرین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر. اللہ کے بعد رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال میں نے وقت گزارا ہے, وہ جنت کا ٹکڑا, وہ جنت کا باغ, اتنا مختصر, اتنا چھوٹا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے, قریب تھا,
چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتی، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، پاؤں سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی. مکان اتنا چھوٹا، کس کا مکان ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا. دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. تو کسی نے کہا پھر کیسے گزر اوقات؟ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی پیٹ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش نہیں کرتا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے پیشکش، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے. ایسے نبی گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام ایسی اللہ نے بادشاہت دی، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دے دی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا. دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ. دعا مانگ رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. کن فی دنیا کانک غریب وعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ کل کو حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا. کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے. مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. صحابہ کا مزاج بھی یہی بنایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، زاہدانہ عابدانہ زندگی گزاری. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، کسی نے جھونپڑا بنا کے دے دیا. جب انتقال کا وقت قریب تھا تو رونے لگے. تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ زندگی تو آپ نے ایسی زاہدانہ گزاری ہے، دنیا سے بے رغبتی. فرمایا نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضور نے ہم سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کوئی حشر کے میدان میں اس حال میں آ کر مجھ سے نہ ملے کہ دنیا میں اتنا سامان چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ ہو۔ امت کا حال اس وقت اس وجہ سے نہیں ہے، مال نہیں، نقشے نہیں، چیزیں نہیں، سامان نہیں، دین کا مزاج ہی نکل گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، پیغام آ گیا نصرانیوں کی طرف سے، اگر مسلمانوں کا سربراہ آ جائے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، ہم اس کو دیکھ لیں، بغیر لڑائی لڑے شہر کی چابی حوالے کر دیں۔ مشورہ ہوا، قبول کر لیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیت المقدس جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ غلام لیا، سواری لی، اونٹ، کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے بیت المقدس ملک شام۔ غلام سے طے کیا، باری باری اس سواری پر ہم سوار ہوں گے، کبھی میری باری ہوگی اور کبھی تمہاری باری۔ روانہ ہوئے، قریب پہنچ گئے بیت المقدس کے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میری امت کے امین ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے آئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اپنے ساتھ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، نیا لباس لے کر آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین آپ نصارہ کے پاس آئے ہیں، مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا لباس اس میں تو پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ کی سواری اونٹ ہے، میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، میں ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، میری درخواست ہے آپ یہ قبول کر لیں، اختیار کر لیں، اور یہ قبول کرنا اختیار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دل رکھ لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چلے، چند قدم چلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہنے لگے، اے عمر تو بدل گیا، واپس لوٹ کر آئے، اپنا پرانا لباس پہنا، اونٹ پر سوار ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری بڑائی نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ پرانا لباس، اونٹ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جاؤ ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، باری تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدل چلنے کی، باری تھی غلام کی سواری پر سوار ہونے کی۔ ایک رات بارش بھی ہو گئی، گیلی مٹی، لنگی کو اونچا کر دیا اور جوتے نکال کر ایک ہاتھ سے سنبھالا، ایک ہاتھ سے اونٹ کی ڈور سنبھالی ہوئی ہے، رسی سنبھالی ہوئی ہے۔ نصرانی راہب کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں۔ دیکھا، کہنے لگے یہ جو شخص پیدل ہے، پیبند لگے ہوئے، لباس پہنا ہوا ہے،
اس کا حلیہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا دور ختم ہو گیا، اب تمہارا دور شروع ہو گیا۔ کتاب حوالے اور چابی حوالے کریں۔ اس امت کو جو ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے۔ دنیا سے بے رغبتی، یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی حیرت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ اس دنیا کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمتی نہیں۔ اگر دنیا کی اتنی بھی قیمت اللہ کی نگاہ میں ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ جس اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ لہو لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر لہریں اٹھتی ہیں، لہریں کنارے پر آ کے ٹکر مارتی ہیں، اس پہ جھاگ بن جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، سمندر کی جو جھاگ بن گئی ہے کنارے پر یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، پھر تیسری لہر سمندر کی آتی ہے، اس سمندر کی جھاگ پھر وہاں سے پھر وہاں یہاں لے کر آتی ہے۔ جو سمندر کی جھاگ ہے وہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس وقت امت کا یہ حال کیوں بنے گا؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، فرمایا دنیا سے بے رغبتی۔ اور دوسری نشانی فرمایا دوسری نشانی یہ ہے دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے، جہاں جانا ہے، آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ آخرت کا شوق، آخرت آ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں کسی نبی نے اتنی آخرت کی خبریں نہیں سنائی۔ کیوں؟ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں بنایا آخرت کے لیے۔ ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، موت، ہاں دنیا کی زندگی کا اختتام، لیکن موت بالکل اختتام نہیں کرے گی، ایک زندگی شروع ہوگی، آخرت والی زندگی۔ برزخ ہے، پھر حشر کا میدان ہے، پھر پرصراط ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، وہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے۔ آخرت کا شوق۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب ہوا، بیوی رونے لگی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا تم ہم سے جدا ہو رہے ہو۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں رو مت، غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، جو میرے صحابہ ساتھی پہلے چلے گئے اب ان سے ملاقات ہوگی، خوشی کا وقت ہے۔ آخرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول اگر میں نے جان دے دی ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی، جنت۔ یہ سنتے جنت ملے گی، دوڑتے ہوئے احد پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جان دے دی۔ یہ اللہ پر جان دینا بھی عجیب ہے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندیوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے تبلیغ میں آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے اللہ پر جان دینا آ جائے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو بزدل آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، بزدل، اللہ پر کیسے جان دوں گا؟ تو حضرت جی فرمانے لگے سمجھو اللہ پر جان دینا کیا ہے، یہ سمجھو۔ تقاضے آ گئے، ضروریات اپنی بھی آ گئی، گھر والوں کی آ گئی، کاروبار کی آ گئی، ملازمت کی آ گئی، اپنے تقاضے نیچے اور دین کے تقاضے اوپر۔ حاجی صاحب فرمانے کے ہاں یہ تو میں کر لوں گا، فرمایا یہ اللہ پر جان دینا ہے، اللہ پر جان دینا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے 3 دفعہ حضور نے فرمایا، پھر اس حدیث کو شہادت پر ختم کیا ہے۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے، ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کوئی مانے گا نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ہاں ایک شہید جس نے شہادت کا جام نوش کیا ہوگا دنیا میں، وہ یوں کہے گا مجھے ایک دفعہ اور بھیج دیں دنیا میں شہادت کی وہ جو لذت ہے وہ ایک دفعہ اور پا لوں، جو مزہ شہادت کا ہے۔ مولانا یوسف نگرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، لیاقت اسپتال میں عیادت کے لیے گئے، فرمانے لگے میں بستر پر مرنا نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خون کا فوارہ چھوٹے اور میں اللہ پر جان دے دوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہادت چاہتا ہوں، مدینہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تو مدینے میں اپنی موت چاہتا ہوں، دعا مانگی ہے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، لیکن مدینے کے اندر۔ اللہ نے دعا قبول فرما دی، شہادت بھی مل گئی اور مدینہ منورہ۔ آخرت کا شوق نعمان بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سالان ہیں، مجمع کو تیار کیا اپنے سپاہیوں کو، فرمایا دیکھو میں 3 تکبیرات کہوں گا، پہلی تکبیر پر وضو کر لینا، دوسری تکبیر پر ہتھیار سنبھال لینا اور تیسری تکبیر پر حملہ کر لینا۔ پھر فرمایا لیکن سب سے پہلے میں ایک دعا مانگتا ہوں اور تم سب پر قسم ڈالتا ہوں میری دعا پر آمین کہنا۔ اور دعا مانگی اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے، نعمان کی شہادت کے ساتھ قسم ڈال دی تھی، سب نے آمین کہی، غلبہ ہوا، نعمان شہید ہو گئے۔ آخرت کا شوق، وہ آخرت والی زندگی آ رہی ہے،
جو کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں. دوسری علامت دارالخلود جو ہمیشہ کی جگہ ہے اس کی محبت پیدا ہو جائے. اور تیسری علامت ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا. فرمایا تیسری علامت یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری. موت سے پہلے موت کی تیاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک اس سے بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے. بھول گئے ہم کتنا وقت باقی رہ گیا، کب آئے گی موت، وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کب آئے گی؟ عرض کیا اللہ کے رسول ہم جب نماز پڑھتے ہیں زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں. فرمایا تم یوں کہتے ہو اور میں یوں کہتا ہوں کہ نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام دے رہا ہوں، دوسری طرف سلام دے سکوں گا یا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں. لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اترے گا کہ نہیں. ایک لمحے کا اعتبار نہیں دنیا کی زندگی کا. یہ رات ہے، یہ ہے ہمارے پاس یا نہیں کون کہہ سکتا ہے. دنیا کی زندگی ایک اعتبار نہیں. اور موت یقینی ہے، یقینی ہے. اللہ کا اعلان ہے کل نفس ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ذائقہ ہے. کتنا کڑوا ہے، کتنا درد بھرا ہے. علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا موت کا ذائقہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے سے ہاں 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پانی کے پیالے میں رکھتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اللہ موت کی تکلیف آسان فرما دے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہے. بنی اسرائیل کی ایک مقدس بزرگوں کی جماعت قبرستان میں داخل ہوئی، دعا مانگی اے اللہ کسی قبر والے کا حال ہم پر کھول دے، وہ صاحب قبر آ جائے، ہم اس سے پوچھیں، براہ راست پوچھیں تمہارے ساتھ کیا گزری. اللہ نے دعا قبول کر دی. اس صاحب قبر نمودار ہوا اور جیسی ظاہر ہوا کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، کیا معلوم کرتے ہو؟ میں بتاتا ہوں 50 سال گزر گئے مرتے ہوئے، موت آتے ہوئے 50 سال گزر گئے، موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2/3 رات گزر جاتی مسجد نبی میں آتے، رات کا وقت ہے، صحابہ جمع ہیں، رات کو قیام کی رات، دعائیں، استغفار، اللہ سے مناجات کے لیے صحابہ کی جماعت ہے رات کو مسجد نبوی میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو.
قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا مرنے کے وقت کیا ہو رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تم لوگ مردوں کا دفنانا چھوڑ دو۔ اگر جانوروں کو پتہ چل جائے موت کی تکلیف کا، تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملے ذبح کرنے کے لیے، سب غم سے دبلے اور کمزور ہو جائیں۔ وہ موت آ رہی ہے اور اس موت کی تیاری کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین فرمائے تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ اس اللہ کو راضی کرنا ہے جس اللہ کے پاس لوٹ کر جا رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا۔ جو مجمع میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ ہاں، اللہ نے چونکہ دنیا سبب کے تحت چلائی ہے، ہر چیز سبب کے مطابق ہوتی ہے، دار الاسباب دنیا کو بنا دیا، اپنی رضا کا بھی سبب بتا دیا۔ اور وہ سبب کیا بتایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اور کوئی حضور کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے کہ میری آخرت بن جائے، خلاف پیغمبر کا صحرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو حضور کے خلاف چلا گیا، طریقے کے خلاف، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو 3 علامات ہیں۔ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ ایمان حقیقت بن کے دل میں آ جائے۔ تبلیغ کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا میں اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ تحریک ایمان۔ حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب کے سامنے جماعت آئی، ہم نے بڑی محنت کی، بڑے کام کیے، اتنی جماعتیں نکالی، چلے کی، 3 چلے کی، سہروزہ کی، ہم نے اتنی مساجد میں کام جمایا۔ حاجی صاحب سنتے رہے کارگزاری، فرمانے لگے اتنا بتاؤ، کتنے آدمی ایسے تیار ہو گئے جن کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ کرا؟ مجھے یہ بتاؤ، مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب، ڈگری، عہدے سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک دے پھر کوئی نہیں ہے جو دے سکتا ہے، اگر اللہ ہی بگاڑ دے پھر کوئی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے۔ یہ یقین ہے ظاہر کے خلاف، نظر جو آ رہا ہے اس کے خلاف،
نظر تو بہت کچھ آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈھل رہا ہے، سورج کے اندر روشنی ہے، تپش ہے. یہ سورج کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. بعض انسان بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، بعض ممالک بڑی قوت والے نظر آ رہے ہیں. اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور قابل تصرف حاصل ہے. کوئی اللہ کے آگے مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے. دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر اور دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. جو مخلوق چاہے گی نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جس کا یقین یہ ہوگا مضبوط، پختہ، حقیقت والا، پھر اللہ کے غیر کا تاثر بھی اس کے دل و دماغ سے ختم ہو جائے گا. ذرہ ذرہ کائنات کا یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. اللہ مالک ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. اللہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیں گے، ساری مخلوقات کو. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، سب ختم. کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، خود اللہ جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے. کون اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ کون ہے؟ ہاں، ایسے بیوقوف لوگ گزرے ہیں. فرعون، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے. اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کائنات اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے. پر جس دل میں اللہ کا یقین ہوگا وہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، سامان ہیں، حالات ہیں، اس سے متاثر نہیں ہوگا. اللہ کے غیر کا تاثر ہی ختم. وہ صرف اللہ کی طرف جائے گا اور اللہ سے مانگے گا. ہاں، ہمیں کہا گیا ہے اللہ سے مانگو، پھر اللہ نے وعدہ کیا میں تم کو دوں گا. مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، کس کو نہیں آئی؟ سب سے زیادہ حالات اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر آئے، سب سے زیادہ حالات. اور جو جتنا اس کے قریب ہوگا، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اس پر بھی حالات آئیں گے. لیکن یہ حالات آتے ہیں رجوع اللہ کے لیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے. یہ حالات آتے اس لیے، حالات آتے اس لیے ہیں ہم اللہ سے مانگیں، رجوع کریں اللہ کی طرف اور اللہ حالات بدل دیں گے. بدلا ہے اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق صحابہ کھود رہے ہیں، چٹان آ گئی، کھدال مارے ٹوٹ نہیں رہی ہے. حضور کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھدال مارا، چنگاری اڑی. حضور نے خبر دی یمن فتح ہو گیا. پھر کھدال مارا، چنگاری اڑی.
حضور نے فرمایا کیسر فتح ہو گیا، پھر کسرا بھی فتح ہو گیا۔ منافقین کہنے لگے پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، فاقہ ہے، تن ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے، اور یمن بھی، کیسر بھی، کسرا بھی فتح ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا ہاں واقعی فتح ہو گیا، اور اللہ نے دکھایا، زیادہ وقت نہیں گزرا، کیسے کیسر و کسرا یمن ان کے تخت و تاج، ان کے خزانے قدموں میں آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، رونے لگے، ڈھیر لگ گیا مال کا۔ کسی نے کہا امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کی بات ہے، اب تو آپ کی رعایا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی باقی نہیں بچے گا۔ فرمایا نہیں، اگر اس مال میں خیر ہوتی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ خیر تھے، یہ ان کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ اور جن کے لے کر ہم اپنے پاس لے کر رکھ رہے ہیں، یہ تو اسی کی وجہ سے وہ ہلاکت ان کا سامان بنا، ان کی ہلاکت کا سامان اب ہمارے پاس آ گیا۔ رونے لگے، خوش نہیں ہوئے، اور آخری وقت تک عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا حال نہیں بدلا۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آج دیر ہو گئی، معذرت کی، اور فرمایا میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، خشک ہوتا ہے، پہن کر آتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، حسب معمول میں نے اس کو دھویا، لیکن اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی، اس سے مجھے بھی دیر ہو گئی۔ اور ممبر پر کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، سامنے والے گرنے لگے۔ 12 پیبند تھے، 12، اور ایک پیبند چمڑے کا بھی تھا۔ کس کا ہے؟ امیر المومنین کا۔ اپنا ہاتھ نہیں بدلا، ویسے ہی کا ویسا رکھا۔ مال آ گیا، خزانے آ گئے، نہیں، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حضور کا جو طرز عمل چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ آ سکتا تھا۔ امت کو ایک مثال قائم کر دی، مثال دی امت کو، زندگی گزار کے دکھائی، اس طرح سے زندگی گزاری جائے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد مال کے ساتھ نہیں، نقشوں کے ساتھ نہیں، چیزوں کے ساتھ نہیں، ہتھیاروں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے ساتھ ہے۔ یہ اعمال ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، پھر کوئی غم کی بات نہیں۔ اب یہ دین ساری دنیا میں عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے تمام انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اس کے لیے تو جیسے صحابہ کرام اللہ کے راستے نکل گئے، جان اور مال اور اوقات کی قربانی دی، پھیل گئے ساری دنیا میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، اور اگر دیکھا جائے ان میں سے صرف 10,000 12,000 صحابہ کرام کی خبریں حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، باقی ساری دنیا میں پھیلی تھی، ساری دنیا میں۔ حیران ہو گئے لوگ، پہنچتے ہیں چین۔ ابھی 3-4 دن پہلے ساتھی آئے چین سے، کہنے لگے وہاں ایک صحابی کی قبر کی زیارت کی میں نے، رش لگا ہوا، چینی مسلمان، اور وہ کہنے لگے ہم بھی حیران ہیں اس زمانے میں حضور کی موجودگی میں یہ کیسے یہاں پر پہنچے، کیسے دین کی محنت کی۔ 84 میں مولانا احسان صاحب گئے، ان کی جماعت، فرمانے لگے جہاں ابھی وقاص رضی اللہ عنہ نے مسجد بنائی کانجو میں، اور 84 میں اس وقت بھی 5,000 مسلمان گھرانے وہاں آباد تھے اس مسجد کے اطراف۔ ایسی محنت کی انہوں نے۔ افغانستان گئے، کابل کے اندر 70 صحابہ کی قبریں لائن سے لگی۔ مولانا درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالتحقیق کراچی کے قریب جگہ ہے ٹھٹا، اور یہاں قبرستان ہے، اور وہاں 100 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ ساری دنیا میں پھیل گئے، کس وجہ سے؟ یہ دین ہے جو ساری دنیا کے اندر عام کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ اب
اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. یہ امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کے ذمہ سارا کام ڈال دیا گیا. یہ امت ہے دین پر چلے گی، اس دین کو دنیا کے اندر عام کرے گی، جیسے صحابہ کرام نے کیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے امت کا یہ حصہ جس میں اس وقت ہم ہیں، امت کا یہ حصہ صرف صحابہ کرام کا 10واں حصہ کر لیں، 10%. اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا. نکل گئے وہ تو نکل گئے جان دینے کے لیے، ہم کچھ وقت کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ملکوں کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور واپس لوٹ کر اپنے اپنے مقام پر آ کر محنت کریں. تب اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ فرمائیں انشاءاللہ. www.darsequran.com